والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ حجر آیت نمبر 34 سے لے کر 38 تک ارشاد فرما رہا ہے، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تو جنت سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پس بے شک تو ان میں سے ہے جن کو معین وقت کے دن تک مہلت دی گئی ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَةً اور بے شک تجھ پر لعنت ہے، یعنی قیامت تک آسمان اور زمین والے تجھ پر لعنت کریں گے، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو اس لعنت کے ساتھ ہمیشگی کے عذاب میں گرفتار کیا جائے گا جس سے کبھی رہائی نہ ہوگی۔ قال اس نے کہا، یعنی شیطان نے کہا، اپنے مردود اور لعنتی ہونے کے بارے میں سن کر شیطان نے کہا کہ اے میرے رب مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے۔ قیامت کے دن تک مہلت مانگنے سے شیطان کا مطلب یہ تھا کہ وہ کبھی نہ مرے، کیونکہ قیامت کے بعد کوئی نہ مرے گا، اور قیامت تک کہ اس نے مہلت مانگی، لیکن اس دعا کو اللہ رب العالمین نے اس طرح قبول کیا کہ اس نے فرمایا بے شک تو ان میں سے ہے جن کو اس معین وقت کے دن تک مہلت دی گئی ہے جس میں تمام مخلوق مر جائے گی، اور وہ وقت پہلے نفخہ کا ہے۔ تو شیطان کے مردہ رہنے کی مدت پہلے نفخہ سے دوسرے نفخہ تک 40 برس ہے، اور اس کو اس قدر مہلت دینا اس کے اکرام کے لیے نہیں بلکہ اس کی شقاوت اور عذاب کی زیادتی کے لیے ہے۔ قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ اس نے کہا اے میرے رب مجھے اس بات کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور زمین میں لوگوں کے لیے نافرمانی خوشنما بنا دوں گا، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے ان کے جو ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ قال ابلیس نے کہا، جب ابلیس کو معلوم ہوا کہ وہ کفر کی حالت میں مرے گا اور اس کی کبھی بخشش نہ ہوگی، تو اس نے مخلوق کو کفر میں مبتلا کر کے گمراہ کر دینے کی حرص میں کہا اے میرے رب مجھے اس بات کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور زمین میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے دنیا کی محبت اور تیری نافرمانیوں کو خوشنما بنا دوں گا، اور میں ضرور ان سب کے دلوں میں وسوسے ڈال کر گمراہ کر دوں گا، البتہ تیرے برگزیدہ بندوں پر میرا وسوسہ اور مکر نہ چلے گا۔ قال هذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین وان جہنم لموعدہم اجمعین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ میری طرف آنے والا سیدھا راستہ ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں سوائے ان گمراہوں کے جو تیرے پیچھے چلیں، اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے۔ قال اللہ رب العالمین نے فرمایا، مفسرین نے اس آیت کے مختلف معنی بیان فرمائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ یہ راستہ اپنے اوپر چلنے والوں کو سیدھا چلاتا ہے یہاں تک کہ اس پر چل کر وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت کا معنی یہ ہے کہ دلائل کے ساتھ لوگوں کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا ہمارے ذمے ہے۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اخلاص مجھ تک پہنچے گا، اور اخلاص ہی مجھ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں،
ابلیس نے جو یہ کہا کہ میں ضرور زمین میں یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے دنیا کی محبت اور تیری نافرمانی کو خوشنما بنا دوں گا، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان کے جو ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب بھی یہ نہیں کہ ابلیس انہیں جبری طور پر یا زبردستی اپنا پیروکار بنا لے گا، بلکہ مراد یہ ہے کہ لوگ خود اپنے اختیار سے اس کی پیروی کریں گے۔ اسی وجہ سے دوسری آیت میں وضاحت ہے کہ قیامت کے دن ابلیس کہے گا وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، اور مجھے تم پر کوئی زبردستی نہیں تھی مگر یہی کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میری مان لی۔ یعنی قیامت کے دن جو لوگ شیطان کے نقش قدم پر چلیں گے، شیطان ان سے برات کا اعلان کرے گا۔ وہ کہے گا کہ میں نے انہیں زبردستی گمراہ نہیں کیا، بلکہ یہ خود اپنی چاہت، اپنی مرضی، اپنی منشا کی وجہ سے میرے پیچھے چلے، میری پیروی کی۔ اور اللہ نے پہلے ارشاد فرما دے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو جو لوگ شیطان کے راستے کو اختیار کریں گے تو آخرت میں عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک جہنم، یعنی بے شک جہنم ابلیس، اس کی پیروی کرنے والوں اور اس کے گروہوں سب کے عذاب کے وعدے کی جگہ ہے۔ یاد رکھیں کہ کفار ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اور جو گناہگار مومن جہنم میں گئے تو وہ عارضی طور پر وہاں رہیں گے جب کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو۔ لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں۔ جہنم کے 7 طبقے ہیں، ان طبقات کو درکات بھی کہتے ہیں، اور ہر طبقے کا ایک دروازہ ہے۔ پہلا طبقہ جہنم، دوسرا لظا، تیسرا خطمہ، اور چوتھا سعیر، اور 5واں سقر، اور 6واں جحیم، اور 7واں حاویہ۔ لکل باب، ہر دروازے کے لیے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے پیروی کرنے والوں کو 7 حصوں میں تقسیم فرما دیا۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے جہنم کا ایک طبقہ معین۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر کے مراتب چونکہ مختلف ہیں، اس لیے جہنم میں بھی ان کے مرتبے مختلف ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمینین، بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان میں سلامتی کے ساتھ امن و امان سے داخل ہو جاؤ۔ ان المتقین، بے شک متقی لوگ، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو کفر شرک سے باز رہے اور ایمان لائے اگرچہ گناہگار ہوں۔ گناہگار مومنین کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ چاہے تو انہیں ایک مدت تک عذاب میں مبتلا کر دے، پھر اپنے حبیب علیہ الصلاۃ کی شفاعت کے صدقے انہیں معاف فرما دے، اور اگر چاہے تو انہیں عذاب ہی نہ دے۔ ادخلوہا، ان میں داخل ہو جاؤ۔ ایک قول یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے تو ان سے کہا جائے گا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو فرشتوں کی زبانیں ان سے کہا جائے گا تم سلامتی اور امن و امان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ یہاں سے نکالے جاؤ گے، نہ تمہیں یہاں موت آئے گی، نہ تم پر کوئی آفت رونما ہوگی، نہ یہاں کوئی خوف اور پریشانی ہوگی۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، اور ہم ان کے سینوں میں موجود کینہ کھینچ لیں گے، وہ آپس میں بائی بائی ہوں گے، وہ آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، انہیں جنت میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ وَنَزَعْنَا، اور ہم کھینچ لیں گے، یعنی دنیا میں اگر ان ڈرنے والوں میں سے کسی کے دل میں دوسرے کے بارے میں کچھ کینہ ہوگا تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین اسے ان کے دلوں سے نکال دے گا، اور ان کے نفوس کو بغض، حسد، عناد اور عداوت وغیرہ مذموم خصلتوں سے پاک کر دے گا، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے اور میل جول رکھنے میں اس طرح ہوں گے جیسے سکے بھائی ہوتے ہیں۔ علی سرر متقابلین،
وہ آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ اس کا ایک تو واضح مفہوم یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے جنت میں تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور مجلس کا لطف اٹھائیں گے، اور ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب جنتی ایک جگہ جمع ہو کر ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور فارغ ہونے کے بعد واپس لوٹنے کا ارادہ کریں گے تو ان میں سے ہر ایک کا تخت اس طرح گھوم جائے گا کہ اس پر سوار جنتی کا چہرہ اپنے ساتھی کے چہرے کے سامنے ہوگا اور اس کی پشت اس طرف ہوگی جدھر تخت اسے لے جا رہا ہوگا۔ اس میں انسیت اور تعظیم ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ نبی عبادی، میرے بندوں کو خبر دو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو گناہ کرنے سے ڈرایا گیا اور جو گناہ ہو چکے ان سے توبہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں تو میں ہی ان کے گناہوں پر پردہ ڈال کر ان گناہوں کے سبب ہونے والی رسوائی اور عذاب سے انہیں بچاتا ہوں، اور گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد انہیں عذاب نہ دے کر ان پر رحم فرماتا ہوں۔ اور میرے بندوں کو یہ بھی بتا دیں کہ میرا عذاب ان کے لیے ہے جو اپنے گناہوں پر قائم رہیں اور ان سے توبہ نہ کریں۔ میرا عذاب اتنا دردناک ہے کہ اس جیسا دردناک کوئی عذاب ہو ہی نہیں سکتا۔ ان دونوں آیات سے معلوم ہوا کہ بندوں کو امید اور خوف کے درمیان رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی رب العالمین ہمیں توفیق رفیق مرحمت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔